اچھا، اسی پر اب بات کر لیتے ہیں. ہاں ذرا بتائیے گا عبدالقادر مندوخیل صاحب، یہ خان صاحب نے جو واضح طور پر آج نام بھی لے دیا کہ جی باجوہ صاحب تھے اس ساری سچویشن کے ذمہ دار، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت آسان ہے کہ جب تک کوئی عہدے پر موجود رہے، نشست پر موجود رہے، چڑھتا سورج ہو تو اس کے سبھی پجاری ہوں، اور جیسے ہی عہدہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد چلے جائیں، تو وہ پھر الزامات لگانا زیادہ آسان ہو جاتا ہے یا کوئی بات کہنا زیادہ آسان ہو جاتی ہے؟ جی ستی صاحب، آپ کی اس سوال سے پہلے جو شیخ رشید سے آپ نے گالیاں پڑھوائی ہمیں، ذرا ایک جملہ اس کے لیے بھی، کیونکہ میں تو گالی نہیں دوں گا شیخ رشید کو. نہیں جی، میں نے بالکل نہیں پڑھائی. میں ان کے الفاظ اور قول کا بالکل ذمہ دار نہیں ہوں. اچھا میرا جواب ہی سن لینا. میں گالی نہیں دوں گا شیخ بالکل. رشید کو، کیونکہ شیخ رشید کو گالی دینا گالی کی توہین ہے. لیکن صرف اتنی کہوں گا کہ جو انہوں نے پرویز الہی کے بارے میں کہا کہ وہ حلالی ہونے کا ثبوت دیا ہے. آپ پچھلے 14 مرتبہ جب آپ وزیر رہے اور آپ نے گیٹ نمبر 4 کی کنڈی کھولتے ہوئے بند کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، کیا آپ نے بھی حلالی ہونے کا ثبوت دیا؟ ٹھیک ہے. دوسرا، آپ نے عمران خان نیازی صاحب کا سنا دیا بیان کہ باپ پارٹی اور ایم کیو ایم اور شاہزین بخشی صاحب وہ ان کی ہدایت پہ چلے تھے. کیا میں یہ سوال کر سکتا ہوں آپ کے سامنے علی محمد خان صاحب سے کہ کیا 2018 بھی یہ اسی طرح چلے تھے، یا اس وقت جو ہے نا وہ نیوٹرل تھے اور 2021 میں جو ہے نا وہ ان کے تابع ہو گئے؟ میں نہیں کہتا ہوں، کیونکہ ان کے سوال کا جواب اگر وہ 2021 میں ان کے تابع تھے تو 2018 میں کس کی تابع تھے، کس کی ہدایت پہ آپ سے ملے تھے؟ دوسری سوال یہ ہے، میرے سوال یہ کہ یہ سارے حربے جو یہ استعمال کر رہے، اس شخص نے سارے پتے کھول دیے، سارے کارتوس اس کی چل چکے. اب یہ تاریخ پہ تاریخ دے رہے، جیسا زگ زیگ 5 گھنٹے کا سفر انہوں نے 1 مہینے یا 1.5 مہینے میں طے کیا، لانگ مارچ کی صورت میں، شارٹ مارچ کی صورت میں. تو اب بھی وہ اس انتظار میں ہے کہ کہیں سے کال آ جائے اور اس کو بولے لو جی آپ کا یہ مسئلہ ہم حل کر دیں گے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آج ہی اسمبلی توڑ دیتا تو زیادہ بہتر تھا. دوسرا سوال میں آپ کے سامنے رکھوں، علی محمد خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اس قابل ہے؟ کیا الیکشن کمیشن اس قابل ہے؟ اگر بلدیاتی الیکشن سندھ کا اس نے 2 حصوں میں کیا ہے، بلوچستان کا 3 حصوں میں کیا ہے، پختونخوا کا 2 حصوں میں کیا ہے، تو کیا اتنی بڑے 80% آبادی کا الیکشن وہ ایک دن میں کر سکتا ہے؟ کیا ان کے پاس وہ وسائل ہے؟ کیا ان کے پاس وہ سیکورٹی کے انتظامات ہے جو ایک دن میں پنجاب، پختونخوا اور قومی اسمبلی کی بقیر نشستوں میں الیکشن کرائیں گے؟ یہ ایک سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مجھے لگتا نہیں ہے. اچھا آپ کو نہیں لگتا؟ علی محمد خان صاحب، میرا سوال وہی ہے بھائی کہ یہ بہت آسان ہو جاتا ہے کیا جب کوئی عہدے سے چلا جائے تو اس کے بعد اس کے اوپر الزام لگا دینا؟ اور ظاہر ہے کہ جہاں پر اگر آپ کسی کی جانب ایک انگلی کر رہے ہیں تو وہاں پر 4 انگلیاں آپ کی طرف بھی آ رہی ہیں، کیونکہ سب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پہلے تو سب ٹھیک تھا. ہمارے پاس پوری لسٹ پڑی ہوگی خان صاحب کے بیانات کی جس کے اندر وہ کہتے ہوں گے کہ ہاں جی ہی از دا نیکسٹ گڈ تھنگ فار پاکستان، اور ہماری سوچ ایک جیسی ہے. اور پھر ایکسٹینشن کے معاملے پہ ہم نے دیکھا کہ جیسے بڑھ چڑھ کر اس وقت سب کی جانب سے کوششیں کی گئی تھیں. تو از اٹ فیئر؟ دیکھیں، آپ جب پیچھے مڑ کے ہم دیکھیں تو بہت سی غلطیاں آپ کو نظر آتی ہیں، اور میرے خیال میں جو ہمارا سیاسی کلچر ہے اور ملک بھی جس نہج پہ پہنچ چکا ہے، تو مجھے بڑا ویسے ابھی جو آپ نے بھی جو سوال کر رہے ہیں، لیکن مندوخیل صاحب نے ایک بات کی مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ بھی ایک سیاسی کارکن ہے، میں بھی ایک سیاسی کارکن ہوں. میں نے اپنا ایک تجزیہ، اپنی ایک رائے دی ہے. ظاہر ہے وہ میری جماعت کے چیئرمین ہیں، وہ میرے پابند نہیں ہے، میں ان کے پابند ہوں. لیکن میں نے ایک تجزیہ دیا کہ میرے خیال میں ایک اچھا سٹیپ لیا ہے چیئرمین صاحب نے کہ فوری تحلیل کی بجائے اس میں تھوڑا گیپ دیا ہے تاکہ دونوں طرف اپنی جو ایک تیاری اس کو کہہ لیں، جو بھی ایک موقع ملا ہے موجودہ حکومتی جو ایک رژیم چینج کے بعد جو لوگ بیٹھے ہیں، سب لوگوں کو موقع ملا ہے کہ پولیٹیکل لوگ انگیج کریں. اور سیاست دان تو بہت مشکلات میں سے راستہ نکالنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ تو ابھی 6-7 دن بیچ میں پڑے، ایک رات بھی بیچ میں ہو تو سیاست دان معاملات کو وہ معاملہ فہم ہوتا ہے، سیاست دان معاملہ فہم ہوتا ہے. دیکھیں غلطیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اب غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہے. دیکھیں غلطی آپ جب کچھ لکھتے ہیں
تو اس کا علاج کیا ہوتا ہے جب غلط ہو جاتا ہے؟ اس کا علاج ہوتا ہے آپ اس کو مٹاتے ہیں، آپ اس کو ٹھیک کرتے ہیں. ایک نقصان ہو گیا ہے ملک کا، اب ہم کیا کریں آگے؟ کیا ایک دوسرے پہ یہ الزام تراشی کر کے، جو ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا الزام تراشی کر رہے ہیں، مطلب خیر صاحب رائے کا اظہار دیا، لیکن کیا یہ اچھا رجحان ہے کہ یہ بات ہم یہاں پہ آج کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارے دیں کہ جناب ان کو کہہ رہے ہیں کہ آ کے آپ حکومت فارغ کریں یا الیکشن ڈیٹ دیں؟ اور بھائی وہ تو خود آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ کے ملک کا سب سے مقبول لیڈر سابق وزیر اعظم گولیاں کھا کے بھی اس رجیم چینج کے نتیجے میں آئی ہوئی امپورٹڈ حکومت کو کہہ رہا ہے کہ آپ مسئلے کا حل نکالیں، الیکشن ڈیٹ پہ بات کریں. وہ تو کسی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا. دوسرا، اگر اسٹیبلشمنٹ بھی معاملات کو ٹھیک کرنے میں ایک رول ادا کرتی ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں تھا جو باجوہ صاحب نے ایک دفعہ شاید کوئی بات کی تھی کہ ہم اے پولیٹیکل، ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک لیور نیچے کر کے اے پولیٹیکل سارا ہو گیا. اٹ ول ٹیک سم ٹائم کہ آپ ڈیٹیچ ہوں. جتنا ٹائم لگا ہے، اٹ ہیز ٹیکن سم ٹائم، جتنا انٹروژن میں ٹائم لگا ہے، میرے خیال میں کچھ ٹائم اس میں لگے گا. غلطیاں ٹھیک جو کرنی ہے سب نے مل کے کرنی ہے، غلطیاں سب نے مل کے ٹھیک کرنی ہے. تو جو عمران خان صاحب نے آپ کو ایک ماضی کا حوالہ دیا ہے کہ دیکھیں وہ تو ایک ٹرسٹ کرنے والے آدمی، انہوں نے ٹرسٹ کیا ہے اور حالات کے مطابق اس وقت آپ کی جو حکومتی جو منتظم ہے، جو حکومتی جو پورا جو سسٹم چلتا ہے، ان کی مجبوری بھی تھی عمران خان، کیونکہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف 140 کے قریب ہم سیٹیں جیت گئے تھے، اور ہمیشہ سے ماضی میں یہی طریقہ رہا ہے. بی بی صاحبہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید جب وہ 88 میں آئی، جب وہ 93 میں حکومت میں آئی، میاں صاحب جب 90 میں آئے، پھر 97 میں آئے، پھر 13 میں آئے، تو ہر دفعہ میجورٹی پارٹی کو موقع ملا. غلام اسحاق خان صاحب نے دیا موقع، لغاری صاحب تھے، اس کے بعد مشرف صاحب کا دور بھی آیا. جی آئی گاٹ یور پوائنٹ سر، آئی گاٹ یور پوائنٹ کہ ہمیں مل کے آگے بڑھنے کا کوئی راستہ تلاش کرنا چاہیے. جی آئی گاٹ یور پوائنٹ سر.